بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Your Royal Highness, Mr. Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. Your Excellency President Recep Tayyip Erdogan, President, today. تتفضلون سيدي وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. Sayın Majesteleri, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan, şimdi Mekke Müşterek Savunma Anlaşması imzalamak üzere teşriflerinizi arz ederim. Of the Mecca Joint Defense Agreement. Answer. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیا تاریخی معاہدہ طے پایا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان، اس میں جو دستخط کرنے کی تقریب ہے یہ اس کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ مکہ کے یہ مناظر ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانی وفد کی بات کی جائے تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور مشیر وزیر اعظم طارق فاطمی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ سلامتی کو مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو نئی سطح پر لے جانے کے لیے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی ایک ملک پر جارحیت تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ممالک کے سربراہان اس وقت وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس وقت جو ایک دوسرے سے خوشگوار موڈ میں مصافحہ کر رہے ہیں اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ دستخط کرنے کی یہ تقریب تھی جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اب تینوں ممالک کے سربراہان جو ہے وہ وہاں سے واک کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے خوشگوار موڈ میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہیں مکہ میں الصفا پیلس کے، جہاں پر تاریخی معاہدہ طے پایا ہے
اور اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی ایک مشترکہ مضبوطی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا آغاز ہے، اور اس معاہدے کے مطابق کسی ایک بھی ملک پر اگر کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو وہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ مناظر ہیں سعودی عرب میں مکہ سے اور الصفا پیلس کے، جہاں پر یہ تاریخی معاہدہ طے پایا تھا، اور یہ دستخط کی تقریب ہونے کے یہ مناظر مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کی دستخط کی یہ تقریب ہے، جہاں پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میزبانی کا کردار ادا کرتے ہوئے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان موجود ہیں۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً یہ معاہدہ آنے والے وقت میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا، نہ صرف ان تین ممالک کے لیے بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے، اور بالخصوص گلف کنٹریز کے لیے جن کو مختلف قسم کی علاقائی تنازعات کا سامنا ہے، اور بالخصوص امریکہ ایران کشیدگی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک کو کافی ساری ان معاملات کا سامنا رہا، اور اسی تناظر میں اس طرح کا معاہدہ طے پا جانا یقیناً مسلم یگانگر اور مسلم امہ کے اتحاد کو ظاہر کرتا ہے، اور اس اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کی آغاز کرتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کون سے اور مسلم ممالک ہیں جو اس معاہدے میں شامل ہونا چاہیں گے یا اس کی خواہش کا اظہار کریں گے، لیکن ابھی اس وقت یقیناً پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی سفارتی کوششیں پورے سال کو اگر دیکھا جائے تو اس کا احاطہ کیا جائے تو پاکستان کی سفارتی کوششیں کہ بہت پوری دنیا معترف رہی، اور ہم نے اس کے نتائج بھی بڑے اچھے دیکھے، اور اس میں پہلے اگر امریکہ ایران کشیدگی کی بات کر لی جائے تو وہ کشیدگی جو 40 برس سے چل رہی تھی ان دونوں ممالک کو ایک پیج پر لانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا، جس کے مطابق الحرمین الشریفین کی حفاظت کا ذمہ پاکستان کو سونپا گیا، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر کسی بھی ملک پر حملہ جو ہے وہ دونوں ممالک پر حملہ تصور کرنے کا وہ معاہدہ کیا، اور اب بھی اس معاہدے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور یقیناً پاکستان جو جس کا امیج آج سے کچھ برس پہلے دنیا میں ایک دہشت گردی کے نام پر بنایا جاتا تھا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں سے دہشت گردی کی پشت پناہی کی جاتی ہے، آج وہی پاکستان پوری دنیا میں جو ہے وہ تعریف کے قابل بنتا نظر آ رہا ہے، اور آئے روز پاکستان کی ستائش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سفارتی کوششیں اور عسکری اور سیاسی قیادت کی یہ کوششیں یقیناً رنگ لا رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم معاہدے کے تناظر میں آنے والے دنوں میں اوورال اس پورے خطے کے وسیع ایشیائی ممالک کا جو منظرنامہ ہے وہ کس طرح سے بدلتا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اور یقیناً اگر اس معاہدے کے وقت کی بات کی جائے، ٹائمنگز کی بات کی جائے تو یہ ٹائمنگز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز سعودی عرب میں یمن حوثیوں کی جانب سے بھی حملے کیے گئے، اور ایران امریکہ کشیدگی میں بھی سعودی عرب نے اپنا جو دفاع ہے وہ مضبوط بنانے کا عزم کیا، اور یہ کہا کہ اگر کسی بھی قسم کا یہاں پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن دیگر مسلم ممالک کی اگر بات کر لی جائے، بالخصوص UAE، کویت، بحرین جو ابھی بھی امریکہ کے جو ہے وہ فوجی اڈے استعمال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایران میں جو حملوں میں ملوث نظر آتے ہیں، یقیناً ان کو بھی اب ایک دفعہ سوچنا ہوگا کہ مسلم امہ کے اتحاد میں رہنا ہی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاہدہ طے کر لیا ہے کہ آئندہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس تمام تر معاملے پر پہلے بھی گفتگو کر رہی تھی، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ غزالہ یہ بتائیے گا، یقیناً یہ معاہدہ تو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے وقت میں یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر بھی ثابت ہوگا، بالخصوص گلف کنٹریز کی بات کر لی جائے یا پوری مسلم امہ کے لیے، لیکن اس کی ٹائمنگ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس ایسے وقت میں اس طرح کا معاہدہ ہو جانا جہاں پر علاقائی تنازعات کا سامنا بھی ہے، ان ممالک کو علاقائی کشیدگی کا بھی سامنا ہے، اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران امریکہ کی جو کشیدگی ہے اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں مہنگی ہونے کی مد میں، اور یہاں اوورال ایک جو پوری دنیا کا جو اس وقت منظرنامہ ہے اس سارے تناظر میں اس طرح کا معاہدہ ہو جانا کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟
बिल्कुल माहिदे की टाइमिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो अगरचे माहिदे के जो खदोखाल है या जो माहिदे के हवाले से बातचीत है वो यकीनी तौर पर तीनों ममालिक के माबैन इससे पहले भी जारी थी, क्योंकि इस लेवल के माहिदे ये नहीं कहा जा सकता कि दिनों में हुए होंगे। ये यकीनी तौर पर कई माह कबल इस हवाले से तीनों ममालिक के माबैन डिस्कशंस और पॉइंट्स के हवाले से पॉइंट्स टू पॉइंट्स तफसीली डिस्कशन यकीनी तौर पर शुरू हो चुकी थी। और लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जो मौजूदा दौर है जिसमें कि पाकिस्तान ने पिछले साल मार्का हक में कामयाबी हासिल की, और अगर 2025 के बाद 2026 में लिया जाए तो फिर ईरान और अमेरिका का जो अस्करी तनाज़ा हुआ और उसमें जो पाकिस्तान ने सालसी का अहम किरदार अदा किया, तो इन पाकिस्तान की दोनों फतूहात के बाद पाकिस्तान अब तेज़ी से एक ऐसा मुस्तनिद सिक्योरिटी जामिन के तौर पर उभर रहा है जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि सफारती सतह पर, बल्कि अगर हम इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इसमें जो किरदार रहा, उन्हें बजा तौर पर इस सारे दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा इन तमाम तर चीज़ों और इस डिस्कशन के दरमियान जो कि तीनों ममालिक के माबैन हुई। अच्छा, फिर हम जो पाकिस्तान की इस बासलाहियत क़यादत के हवाले से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो सऊदी अरब है, तुर्किया, ईरान और फिर जो खिते के दीगर ममालिक हैं उनके साथ, और फिर आलमी सतह पर भी आप देखें कि अमेरिका और चीन के साथ जिस तरह से हमारे कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, उससे इलाकाई और आलमी शराकत दारों के माबैन भी एक पाकिस्तान को काबिल एतमाद एक ऐसा किरदार अदा करने के काबिल बनाया है गुज़िश्ता साल मार्का हक में कामयाबी और अब ईरान अमेरिका तनाज़े में सालसी के बाद के, जिसके बाद पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया एतमाद कर रही है, पाकिस्तान के अमन के सफीर के तौर पर किरदार को सराह रही है। और फिर अगर हम इसी फ्रेमवर्क की बात करें तो इसी फ्रेमवर्क की एक जो हैसियत है उसमें सऊदी अरब है, तुर्किया है और फिर पाकिस्तानी, इन तीनों ममालिक की अगर क़यादत को भी यकजा कर लें। देखें आज इस माहिदे पर तीनों ममालिक की जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब आज दुनिया ने वो मनाजिर देखे कि तीनों ताकतवर इस्लामी ममालिक और तीनों ताकतवर इस्लामी ममालिक एक ऐसे दिफाई यकीनन इसका क्रेडिट पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत दोनों को जाता है और ये मुआहिदा आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित होगा। गज़ाला नूरीन, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थी और इस तमाम तर मामले पर तफसीली गुफ्तगू कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।